بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی اعتبار سے سال کا دوسرا مہینہ الحمدللہ شروع ہو گیا ہے۔ اس مہینے کا نام سفر المظفر یا سفر الخیر ہے، کیونکہ محرم الحرام کے مہینہ سے اسلامی سال شروع ہوتا ہے اور اس کے ختم ہونے پر سفر کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے۔ سفر کے معنی اور مطلب۔ سفر 3 حروف کا مجموعہ ہے، یعنی صاد، فا اور را۔ اس کے لغت میں کئی معانی آتے ہیں، جن میں سے ایک معنی خالی ہونے کے ہے۔ ماہ سفر کا نام سفر رکھنے کی وجہ۔ ماہ سفر کو سفر کہنے کی ایک وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ سفر کے معنی لغت میں خالی ہونے کے آتے ہیں، اور اس مہینہ میں عرب کے لوگوں کے گھر عموماً خالی رہتے تھے، کیونکہ 4 مہینوں ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم الحرام اور رجب میں مذہبی طور پر ان کو جنگ اور لڑائی نہ کرنے اور مذہبی عبادات انجام دینے کا بطور خاص پابند کیا گیا تھا، اور محرم الحرام کا مہینہ گزرتے ہی اس جنگجو قوم کے لیے مسلسل 3 مہینوں کی یہ پابندی ختم ہو جاتی تھی، لہٰذا وہ لوگ جنگ، لڑائی اور سفر میں چھل دیتے تھے، اور اس کی وجہ سے ان کے گھر خالی ہو جاتے تھے۔ اس کے علاوہ سفر کے معنی اور اس مہینے کا نام سفر رکھنے کی اور وجوہات بھی بیان کی گئی ہے۔ ماہ سفر کے ساتھ مظفر لگانے کی وجہ۔ عام طور پر سفر کے ساتھ مظفر یا خیر کا لفظ لگایا جاتا ہے، یعنی کہا جاتا ہے سفر المظفر یا سفر الخیر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مظفر کے معنی کامیابی و کامرانی والی چیز کی ہے، اور خیر کے معنی نیکی اور بلائی کے ہے۔ اور زمانہ جاہلیت میں کیونکہ سفر کے مہینے کو منحوس مہینہ سمجھا جاتا تھا، اور آج بھی اس مہینے کو بہت سے لوگ منحوس بلکہ آسمان سے بلائے اور آفتیں نازل ہونے کا مہینہ سمجھتے ہیں، اور اسی وجہ سے اس مہینے میں خوشی کی بہت سی چیزیں مثلا شادی، بیاہ وغیرہ کی تقریبات کو منحوس یا معیوب سمجھتے ہیں، جبکہ اسلامی اعتبار سے اس مہینے سے کوئی نحوست وابستہ نہیں، اور اسی وجہ سے احادیث مبارکہ میں اس مہینے کے ساتھ نحوست وابستہ ہونے کی سختی کے ساتھ تردید کی گئی ہے۔ اس لیے سفر کے ساتھ مظفر یا خیر کا لفظ لگا کر سفر المظفر یا سفر الخیر کہا جاتا ہے، تاکہ اس کو منحوس اور شر و آفت والا مہینہ نہ سمجھا جائے، بلکہ کامیابی والا اور بامراد نیز خیر کا مہینہ سمجھا جائے، اور اس مہینے میں انجام دیے جانے والے کاموں کو نامراد اور منحوس سمجھنے کا تصور اور نظریہ ذہنوں سے نکل جائے۔ مثلا شادی، بیاہ اور دوسری خوشی کی تقریبات منعقد کرنے اور اہم کاموں کا افتتاح اور ابتدا کرنے سے پرہیز کرتے ہیں، اور کہا کرتے کہ سفر میں کی ہوئی شادی صفر یعنی نامراد و ناکام ہوگی۔ چنانچہ سفر کا مہینہ گزرنے کا انتظار کیا جاتا ہے، اور پھر ربیع الاول کے مہینے سے اپنی تقریبات شروع کر دیتے ہیں۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ سفر کے مہینے کو نامبارک اور منحوس سمجھا گیا، اور اس مہینے کو منحوس یا نامبارک سمجھنا باطل اور توہم پرستی میں داخل ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں خوشی کی تقریب انجام دینے سے وہ کام بابرکت نہیں ہوگا یا اچھے نتائج برآمد نہیں ہوں گے، اور اس میں بہت سے دیندار اور مذہبی لوگ بھی مبتلا ہیں، یہاں تک کہ اگر کوئی اس مہینے میں شادی کرے تو اسے بہت معیوب سمجھا جاتا ہے اور طرح طرح کی باتیں بنائی جاتی ہیں، حالانکہ یہ سوچ غلط ہے، لہٰذا اس خیال کو دل و دماغ سے نکالنا چاہیے۔ شریعت میں کہیں سفر کے مہینے میں نکاح سے منع نہیں کیا گیا، کیونکہ نکاح تو ایک اہم عبادت ہے، اور عبادت سے کیوں کر منع کیا جا سکتا ہے، لہٰذا سفر کے مہینے میں بھی نکاح کی عبادت کو انجام دینا چاہیے، تاکہ ایک غلط عقیدہ کی تردید ہو، جس میں اچھے کام کی عملی تبلیغ بھی ہے اور عملی تبلیغ کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ پھر جو لوگ ایسے وقت میں کہ جب معاشرے میں سفر کے مہینے میں نکاح کے رواج کو تقریباً چھوڑا جا چکا ہے، اس کار خیر کی بنیاد ڈالیں گے، اور ایسے وقت میں جو لوگ سفر میں نکاح کر کے سفر میں نکاح کے جائز اور عبادت ہونے کے مردہ طریقہ کو زندہ کریں گے، وہ بہت بڑا اجر پانے کے مستحق ہوں گے۔ اگر ماہ سفر میں شادی کرنا کوئی ناجائز ہوتا تو اسی ماہ سفر میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور جگر گوشے رسول
جنت کی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما کا نکاح کیوں کرو تھا؟ اسی سفر کے مہینے میں حضرت علی و فاطمہ کا نکاح ہوا، رخصتی ذی الحجہ میں جا کر ہوئی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ سفر کے مہینے میں تمام عبادات من جملہ خوشی اور غمی کے سب کی انجام دہی بالکل درست ہے۔ اور سفر کی مہینے میں بہت سارے واقعات پیش آئے، من جملہ ان واقعات میں اور اسی مہینے میں ماہ سفر 2 ہجری میں قرآن مجید کی آیات نازل ہوئی، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، جس میں کفار کے ساتھ قتال کی اجازت دی گئی۔ اور اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے کفار کے ساتھ قتال کی اجازت نہیں تھی۔ پھر جب یہ آیت فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم نازل ہوئی تو نہ صرف جہاد کی اجازت دی گئی بلکہ اقدامی جہاد کی بھی اجازت دے دی گئی۔ اسی ماہ سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عاصم بن ثابت بن افلح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 10 صحابہ کے ساتھ قریش کی جاسوسی کے لیے بھیجا۔ یہ حضرت جب مقام رجی پر پہنچے تو 200 کے قریب کفار نے نرغے میں لے کر 8 صحابہ کو وہی شہید کیا اور بقیہ کو قید کر کے لے گئے، اور ایک صحابی کو راستہ میں شہید کر کے باقی کو مکہ لے جا کر فروخت کر دیا۔ اور آئندہ سال ماہ سفر میں ان دونوں صحابہ کو ایک ہی دن میں شہید کر دیا گیا۔ ماہ سفر میں بیر معونہ کا بھی واقعہ پیش آیا، اور ماہ سفر ہی کے مہینے میں حضرت ثمامہ بن یثال حنفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ ماہ سفر 7 ہجری میں غزوہ خیبر کے زمانے میں قبیلہ دوس نے یمن سے بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضر ہو کر اسلام قبول کیا۔ اس وفد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت 70-80 گھرانوں کے افراد شامل تھے۔ ماہ سفر کے اندر اور بھی بہت سے واقعات رونما ہوئے۔ ماہ سفر 11 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فیروز دہلوی کو یمن کے شہر صنعاء میں نبوت کے جھوٹے دعوے دار اسود انسی کذاب کو قتل کرنے کے لیے روانہ فرمایا، اور حضرت فیروز رضی اللہ تعالیٰ عنہ صنعاء میں جا کر چھپ گئے اور کذاب کو اس وقت قتل کیا جبکہ اس کے دروازے پر 1000 آدمی پہرہ دے رہے تھے۔ حضرت فیروز نے ایک قاصد حضور علیہ السلام کو اطلاع دینے کے لیے مدینہ روانہ کیا، مگر قاصد کے پہنچنے سے پہلے ہی آپ علیہ السلام کا وصال ہو گیا۔ تاہم وفات سے 1-2 روز پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی اسود انسی کذاب کے قتل کی خوشخبری دے دی گئی تھی۔ اور ماہ سفر 99 ہجری میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت قائم ہوئی۔ ان کے دور خلافت میں امن و امان اور عدل و انصاف کا یہ عالم تھا کہ ان کی خلافت راشدہ کی نہج پر شمار ہونے لگی۔ اور اسی ماہ یعنی ماہ سفر 160 ہجری میں خلیفہ ہارون الرشید کی والدہ خیزران کا نکاح ہوا، اور اسی ماہ سفر میں ہی عباسی خلیفہ ہادی کو خلیفہ بنایا گیا۔ اور اسی سفر کے مہینے میں خیبر کا واقعہ پیش آیا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلانے کے لیے آدمی بھیجا اور ان کی آنکھ دکھ رہی تھی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا آج میں جھنڈا ایسے آدمی کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ میں حضرت علی کا ہاتھ پکڑے ہوئے لے کر آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھ پر لعاب مبارک لگایا، وہ فوراً ٹھیک ہو گئی۔ یہی لعاب مبارک غار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایڑی پر لگایا تھا، وہ بھی ٹھیک ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جھنڈا دیا، مرحب، پھر وہی اشعار پڑھتا ہوا باہر نکل آیا اور کہہ رہا تھا قد علمت خیبر انی مرحب شاک السلاح بطل مجرب اذا الحروب اقبلت تلہب۔ اس کے مقابلے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اشعار پڑھتے ہوئے نکلے، انا الذی سمتنی ہمی ایدرا کلیس غابات کریہ المنظرا اوفیہم بالسائے کیل السندرا، یعنی میں وہ شخص ہوں کہ جس کی ماں نے اس کا نام حیدر یعنی شیر رکھا، میں جنگل کے ہولناک منظر والے شیر کی طرح ہوں، میں دشمنوں کو پورا ناپ کر دوں گا جیسے کہ کھلے پیمانے میں پورا دیا جاتا ہے، یعنی میں دشمن میں وسیع پیمانے پر خون ریزی کروں گا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار کا ایسا وار کیا کہ مرحب کا سر پھاڑ کر اسے قتل کر دیا، اور اس طرح خیبر فتح ہوا۔ اور کہتے ہیں کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر وار کیا تو اس کی تلوار گر گئی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم نہتوں پر حملہ نہیں کرتے۔ اس نے تلوار اٹھایا
تو دوسری بار میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قتل کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خیبر کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے ان کو اپنا جھنڈا دے کر بھیجا تھا۔ جب حضرت علی قلعہ کے قریب پہنچے تو قلعہ والے لڑنے کے لیے قلعہ سے نکل کر باہر آ گئے۔ چنانچہ حضرت علی نے ان سے جنگ شروع کر دی۔ ان یہودیوں میں سے ایک آدمی نے حضرت علی پر تلوار کا زوردار حملہ کیا، جس سے حضرت علی کے ہاتھ سے ڈال نیچے گر گئی۔ حضرت علی نے فوراً قلعہ کا دروازہ اکھیڑ کر اسے اپنی ڈال بنا لیا اور دروازے کو ہاتھ میں پکڑ کر حضرت علی لڑتے رہے، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے ان کو فتح نصیب فرمائی۔ پھر انہوں نے اس دروازے کو زمین پر ڈال دیا۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، پھر میں نے 7 اور آدمیوں کو لے کر کوشش کی کہ اس دروازے کو پلٹ دے، لیکن ہم 8 آدمی اسے پلٹ نہ سکے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیبر کے دن قلعہ کا دروازہ اٹھا لیا۔ مسلمان اس کے بعد اوپر چڑھ کر قلعہ کے اندر چلے گئے اور اس طرح اس کو فتح کر لیا۔ بعد میں لوگوں نے تجربہ کیا تو 40 آدمی اسے اٹھا نہ سکے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور روایت میں یہ ہے کہ 70 آدمیوں نے اپنا پورا زور لگایا، تب دروازے کو واپس اس کی جگہ لگا سکے۔